وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ایک اور خوبصورت نام کے ساتھ میں اور میری ساتھی سعدیہ فرحان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس اسم گرامی کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے اسم القہار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ غالب، اپنے بندوں پر حکمت والا اور تمام خبر رکھنے والا۔ القہار مبالغے کا صیغہ ہے۔ ناظرین، القہار غلبے والا، قدرت والا، طاقت والا، تبدیلیاں لے کر آنے والا، خواہ وہ کائنات میں ہو یا انسانوں کی زندگیوں میں ہو، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے اور بزور اپنا حکم نافذ کرنے والا ہے۔ اس کے آگے ساری کائنات پست ہے، ساری کائنات کمزور ہے، اس کی مشیت کے آگے ساری کائنات سرنگوں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اسم گرامی قرآن میں الواحد کے ساتھ 6 مرتبہ وارد ہوا ہے، یعنی القہار الواحد، یعنی قہار وہ ذات ہے جو واحد بھی ہے، اس جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب قید میں اپنے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تو وہاں بھی اسی اسم کے ساتھ بات کی کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا ایک اللہ واحد قہار بہتر ہے یا مختلف قسم کے خدا؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے ناظرین کہ یہ اسم الواحد کے ساتھ ہی کیوں آیا، کیونکہ قہر، غلبہ، طاقت، قدرت صرف اسی ایک ذات کو سجتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دن رات میں بھی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، انسانوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے، اور اس کا حکم نافذ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب میں چاہوں گی کہ میری پیاری ساتھی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی رابعہ، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ القاہر ہے، القہار ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، تو میں سوچی تھی کہ انسان خود کو کتنی بڑی چیز سمجھتا ہے کہ اس کو ہوتا ہے کہ میں کسی کو روب سے دبا لوں گا، جیسے ساس ہے بہو پہ روب ڈالتی ہے، شوہر ہے وہ بیوی کو کنٹرول کرتے ہیں، ماں ہے وہ کہتی ہے کہ بچے کو میں جو چاہے سنا سکتی ہوں، اور آج کل جو بچے بڑے ہو کے مدرس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مجھے اللہ کی یہ جو القاہر القہار کی صفت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کسی پر اگر غالب آتے ہیں تو آپ خود کتنے کمزور ہیں۔ اللہ تو آپ اللہ کے آگے طاقتور نہیں ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پکڑا تھا جب وہ اپنی طاقت کے عروج پہ تھا، اور پکڑ کے غرق کر دیا۔ اور قارون کو تب دھنسایا تھا جب وہ اپنا مال لے کر بڑے غرور سے نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری غلطیوں پہ ہمیں بار بار نہیں پکڑتا، قاہر ہونے کے باوجود۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا یہ حال ہے کہ اس کو ذرا سی کوئی اختیار مل جائے تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، طاقت اس کو مل جائے تو وہ طاقت کے نشے میں کتنا ظلم جو ہے وہ اٹھاتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی آزمائش ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ نظام نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کنٹرول نہ کرتے تو وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے طاقت پر تو کمزور کو ہڑپ کر جاتا، کچھ کرنے ہی نہ دیتا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ سرکشی ہمیں زیب نہیں دیتی ہے۔ اور کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی بھوک نہیں لگتی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں کبھی سوتا نہیں ہوں؟ انسان تو مرتا بھی ہے، انسان تو بیمار بھی ہوتا ہے، سانس بھی اللہ کی مرضی سے آتا ہے، اتنے کمزور انسان ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پھر انسان کو انسان بن کر رہنا چاہیے، ہر لمحے اللہ کی محتاجی ہے نا۔ بالکل۔ اور بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی۔ تو سیکھنے کی بات کیا ہے ناظرین؟ یعنی فلی کنٹرول رکھنے والا رب، ہر چیز پر قادر، اور باقی تمام سہارے کمزور۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اللہ نے بعض انسانوں کو بعض پر غلبہ دیا، ایک کے بعد ایک مخلوق، ایک کے بعد ایک مخلوق جو غالب ہے ایک دوسرے پر، لیکن یہ سلسلہ جا کر کہاں رکتا ہے؟ الواحد القہار پر۔ جی بالکل، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے القہار ہونے کا ذکر کریں گے نا، جب وہ آسمان اور زمینوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہ کہیں گے کہ آج تو میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں متکبرین، کہاں ہیں اپنی سرکشی کا اظہار کرنے والے، دنیا میں جابر بننے والے۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ایسے رب سے، ایسی شان والے رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اندر عاجزی پسند ہے، تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے،
قہر صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ